السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے ہر ایک اعمال اور عبادات میں اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کو کیسے شامل کریں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے صدقات اور خیرات میں اخلاص کیسے پیدا کریں۔ صدقات اور خیرات میں اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کی تاکید قرآن و حدیث میں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں خفیہ صدقے کو ظاہر سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملنے کا ذکر ہے، جن میں وہ شخص شامل ہے جو چھپ کر صدقہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کا کام ظاہر نہیں ہوتا۔ اخلاص نیت میں ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، ورنہ عمل رائے گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 271 میں فرماتا ہے، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں چھپا کر رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر سورہ البقرہ آیت نمبر 274، جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے مال میں بے پناہ اضافہ۔ جو لوگ صدقہ و خیرات کو ہمیشہ اپنائے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مالوں میں کس طرح اور کیسے اضافہ ہوتا ہے، قرآن اسے ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں ہوں گی، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کا اجر کئی گنا بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ بڑھوتری اخلاص سے کی گئی نیت کا نتیجہ ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں اخلاص۔ حدیث میں قیامت کے دن 7 یا بعض روایات میں 6 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جن میں سے ایک یہ ہے، وہ شخص جو صدقہ کرے اور اسے چھپائے، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اخلاص نیت کی عملی مثالیں۔ نمبر 1، چھوٹے صدقات میں استقامت۔ تنہائی میں بھی صدقہ دینے میں چستی اور ثابت قدمی دکھانا، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ اخلاص کی اعلیٰ مثال ہے۔ نمبر 2، گمنامی میں صدقہ۔ ایک شخص جو کسی ضرورت مند کو رات کے اندھیرے میں چپکے سے نقد رقم دے اور کوئی نہ جانے، یہ اخلاص کی بہترین مثال ہے۔ نمبر 3، اخلاص نیت کی بہترین مثال وہ شخص ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دکھاوے، تعریف یا دنیاوی فائدے کے بغیر خرچ کرے۔ جیسے کوئی غریب شخص اپنی آخری روٹی بھی کسی بھوکے کو دے دے، یا کوئی امیر شخص خفیہ طور پر یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرے اور بدلے میں صرف اللہ سے اجر کی امید رکھے، کیونکہ اخلاص کا مطلب ہے عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ غیر اخلاص کی مثالیں۔ نمبر 1، لوگوں کی نظر میں اچھا بننا۔ کسی کو اس لیے مدد کرنا کہ لوگ اسے بڑا نیک سمجھیں، یہ ریاکاری ہے۔ نمبر 2،
مجمع میں صدقہ دینا، بہت سے لوگوں کے سامنے، کمروں کے سامنے یا تالیاں بجوانے کی نیت سے خیرات کرنا جس میں دکھاوے کی نیت غالب ہو۔ نمبر 3، دنیاوی لالچ اور نام و نمود، کسی سے تعریف، عزت یا دنیاوی مقام پانے کے لیے صدقہ دینا، جیسے مشہور شخصیت بننے کے لیے خیرات کرنا، اپنے نام کا بینر لگا کر یا میڈیا کے ذریعے اپنی خیرات کو نشر کروانا تاکہ لوگ آپ کو بڑا خیر خواہ سمجھیں۔ نیت کا اعتبار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی کو لایا جائے گا، لیکن جب وہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ سب اللہ کے لیے کیا تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا، اور ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث اخلاص کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ خلاصہ، اخلاص کا مطلب ہے کہ صدقہ و خیرات صرف اللہ کے لیے ہو، ریاکاری لوگوں کو دکھانے سے پاک ہو۔ اخلاص میں عمل کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، جبکہ غیر اخلاص یعنی ریا میں عمل کا مقصد مخلوق کی خوشنودی یا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ فرق واضح ہے کہ ایک شخص خفیہ طور پر نیکی کرتا ہے اور دوسرا سب کو دکھا کر، اور یہی نیت کی پاکیزگی یا دنیاوی غرض کا فرق ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس درس میں ہم سب کو علم ہو گیا ہوگا کہ صدقات اور خیرات میں اللہ کی رضا کیسے شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پیغام کو پوری امت تک پہنچائیں، یہ ایک خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔